بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے مرزا فرت اللہ بیگ کی نثر نگاری۔ یہ سوال سیکنڈ ایئر اردو کے نصاب میں شامل ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ دنیا طنز و مزاح کا درخشاں ستارہ۔ مرزا فرت اللہ بیگ کو اردو کے کامیاب مزاح نگاروں میں بلند مقام حاصل ہے۔ وہ محقق، دانشور، خاکہ نگار اور انشا پرداز بھی تھے۔ مرزا فرت اللہ بیگ کی اصل وجہ شہرت ان کی مزاح نگاری ہے اور یہی ان کا فن ہے، اور اس فن کے اظہار کے لیے شخصیت نگاری ان کا محبوب موضوع ہے۔ بقول پروفیسر حسن عسکری، وہ ظرافت اور قصہ نگاری کو ملا کر شخصیت نگاری کا خمیر اٹھاتے ہیں، جس سے ان کے شخصی مرکوں میں ادبی حسن اور فنی عظمت آ جاتی ہے۔ زبان کی چاشنی۔ فرت اللہ بیگ کی نثر کی ایک نمایاں خصوصیت ان کی کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی زبان ہے۔ ان کی زبان میں مخصوص چٹخاروں کے ساتھ ایک خاص چاشنی ہے۔ فرت اللہ بیگ اپنے مضمون ایک وصیت کی تعمیل میں لکھتے ہیں کہ آج کل کا مرنا بھی کچھ عجیب مرنا ہو گیا ہے۔ پہلے زندگی کو چراغ سے تشبیہ دیتے تھے، بتی جلتی، تیل خرچ ہوتا، تیل ختم ہونے کے بعد چراغ جھلملاتا، لو بیٹھنی شروع ہوتی اور آخر رفتہ رفتہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ اب چراغ کی جگہ زندگی بجلی کا لیمپ ہو گئی ہے، ادھر بٹن دبا، ادھر اندھیرا گم۔ مرزا فرت اللہ بیگ کی ایک اہم خصوصیت اسلوب کی رنگینی ہے۔ فرت اللہ بیگ کے مضامین پڑھ کر دل خوشی اور مسرت کی بہاروں میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ قاری کو فطری مسکراہٹ سے مالا مال کرتے ہیں۔ عبد القادر سروری کہتے ہیں، ان کی زبان بڑی دلکش، صاف ستھری اور بامحابہ ہے۔ وہ خیال کو اظہار کے سانچوں میں رکھ کر مزاح پیدا کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ پھول والوں کی سیر، ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی اور دلی کا ایک یادگار مشاعرہ فرت کی خوش اسلوبی اور خوش بیانی کے بہت ہی اعلیٰ نمونے ہیں۔ دہلوی معاشرت کا اثر۔ فرت اللہ بیگ کو نذیر احمد اور محمد حسین آزاد کی طرح دہلویت سے عشق تھا۔ دہلی کی زبان، رنگ ڈھنگ، رسم و رواج، ادب اور معاشرت اور انداز تمدن ان کی تحریروں کی نمایاں خصوصیت ہے۔ ڈاکٹر وحید قریشی کہتے ہیں کہ ان کی تحریروں میں نہ صرف دہلی زبان کا رنگ پوری طرح جھلکتا ہے، بلکہ ان کے خاکے بھی قدیم دہلوی تہذیب و معاشرت کے بڑے کامیاب مرقع پیش کرتے ہیں۔ فرت کے مزاح کا انداز۔ مزاح نگاری کا بنیادی مقصد تنقید و اصلاح ہوتا ہے۔ فرت اپنی مزاح نگاری سے تنقید کو دلچسپ بنا دیتے ہیں کہ غیر دلچسپ مواد بھی دلکش ہو جاتا ہے۔ پروفیسر عظمت اللہ خان کہتے ہیں کہ فرت زبان کی لطافت، جملوں کی چستی اور زور طبیعت سے ایک ایسی فضا تیار کر دیتے ہیں کہ جس میں معنی خیز تبسم کی ایک لہر نظر آتی ہے۔ فرت ہنساتے ہیں لیکن بے ادبانہ نہیں۔ ایک اچھے مزاح نگار کی طرح ان کے تبسم کے پیچھے درد مندی کے آنسو پوشیدہ ہوتے ہیں۔ مرقع نگاری۔ فرت اللہ بیگ اردو کے صف اول کے مزاح نگار ہیں۔ فرت کی مزاح نگاری میں مصورانہ شعور و آگہی کا پتہ چلتا ہے۔ دلی کا یادگار مشاعرہ میں مشاعرہ پڑھنے والے مرقع اس خوبصورتی سے لکھے گئے ہیں کہ ان کے نقوش انمٹ ہو کر رہ گئے ہیں۔
ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی سے ایک اقتباس۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی ذرا اندر کو دھسی ہوئی ہیں، بھویں گھنی اور آنکھوں کے اوپر سایہ فگن تھی، آنکھوں میں غضب کی چمک، وہ چمک نہیں جو غصے کے وقت نمودار ہوتی ہے، بلکہ وہ چمک تھی جس میں شوخی اور ذہانت ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ اگر میں ان کو مسکراتی ہوئی آنکھیں کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں کہ فرت اللہ بیگ کو عہد مغلیہ کے آخری دور کی معاشرت اور تمدن کا صحیح اور دلکش ترین مرقع اتارنے میں بڑی قدرت حاصل تھی۔ جزیات نگاری۔ فرت اللہ بیگ نے اپنے اظہار کو جزیات کے ساتھ بے حد دلچسپ بنا کر پیش کیا ہے۔ وہ واقعات اور مناظر کو نہایت سلیقے سے جزیات کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ مولوی وحید الدین سلیم کے گھر کا احوال یوں لکھتے ہیں کہ برآمدے میں باندھ کی چارپائی پڑی ہے، 2-3 تختے جڑی ہوئی ٹوٹی ٹوٹی کرسیاں ہیں اور اندر ایک ذرا سی دری ہے، اس پر میلی چاندنی ہے۔ سامنے کمرے میں کھوٹیوں پر 2-3 شیروانیاں، 2-3 ٹوپیاں لٹک رہی ہیں۔ عورتوں کی زبان پر قدرت۔ فرت نے اپنی تحریروں میں دہلی کی بیگماتی زبان کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ یہ ہنر انہیں اپنے استاد مولوی نذیر احمد سے ورثے میں ملا تھا۔ عورتوں کی زبان اور نفسیات کو بڑی مہارت سے پیش کرتے ہیں۔ احساس دردمندی۔ فرت اللہ بیگ بڑے صاحب دل اور حساس انسان تھے۔ انہوں نے اپنے مضامین میں ہنسانے کے ساتھ ساتھ قاری کی آنکھوں کو آنسوؤں کے موتیوں سے بھی بھر دیا۔ وہ قاری کو مسکراتے مسکراتے اچانک غم کی کیفیت سے دوچار کر دیتے ہیں۔ ان کے بعض مضامین پھول والوں کی سیر اور مولوی نذیر احمد کی کہانی کے اختتامیہ ذہنوں پر المیہ کا تاثر چھوڑتے ہیں۔ تمہید کا شگفتہ انداز۔ مضمون کی دلچسپی کا انحصار اس کے تمہیدی پیراگراف پر ہوتا ہے۔ فرت کو مضامین کا ابتدائیہ شگفتہ انداز میں لکھنے پر مہارت حاصل تھی۔ نصر اللہ خان لکھتے ہیں کہ وہ ایک قادر کلام اور ماہر فن ادیب ہیں۔ ان کی شگفتہ اور دلچسپ تمہیدیں ان کی مہارت فن اور تجربہ کاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تصنیف۔ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی۔ مضامین فرحت 5 مجموعے۔ دیوان یتیم تحقیقی کام۔ حاصل گفتگو اور نتیجہ فکر۔ مرزا فرت اللہ بیگ نئی روایت کے مزاح نگاروں کے قافلے کا سب سے نمایاں سپہ سالار ہے۔ فرت نے مزاح میں شرارت کی بجائے شرافت اور وزاداری کا دامن تھاما۔ فرت اللہ بیگ نے ظرافت کو کاٹدار بنانے کے بجائے اس میں شگفتگی کے رنگ بھرے۔ ظرافت کو زبان کی رنگینی اور چاشنی سے مؤثر بنایا۔ فرت اللہ بیگ نے مزاح کے پس منظر میں دردمندی اور ہمدردی کا جذبہ کار فرما رکھا۔ مزاح میں کہے کے بجائے تبسم کو زیر لب رکھا۔ الغرض، فرت اللہ بیگ اردو طنز و مزاح اور مرقع نگاری کا بہت قداور نام ہے، جو ہمیشہ دنیائے اردو میں کہکشاں کی مانند جگمگاتا رہے گا۔ میرے دوستوں اور طالب علم ساتھیوں، آج کا موضوع ہمارا مکمل ہوا۔ آپ اس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ آئندہ لیکچر مرتب کرنے میں میری حوصلہ افزائی ہو۔
بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.